آپ گئے ہیں کہیں سے 1 دینار قرض لیا ہے اور راستے میں مقداد روتے ہوئے مل گئے اور وہ 1 دینار امام نے مقداد کو دے دیا. اب خالی شکم ہیں، بچے گھر میں بھوکے ہیں، مسجد میں آ گئے. ظہرین کی نماز، مغربین کی نماز، چاروں نمازوں کا وقت مکمل ہو گیا. امام عشاء کے بعد جانا چاہتے اور ایسے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا یا علی آج ہم آپ کے گھر کھانا کھانا چاہتے ہیں. گھر میں کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. آج زمانے کا امام میرے اور آپ کے گھر میں آنا چاہے تو بڑا اہتمام کیجئے گا نا. وہ ختمیہ مرتبت جان قربان اس عظیم محسن انسانیت پر. جبرائیل آ کر خبر دے گئے تھے کہ آج رات کا کھانا آپ نے سیدہ کے گھر میں کھانا ہے. مولا خاموش ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا بھئی یا تو ہاں کہیے یا تو نہ کہیے، آپ خاموش ہیں. لیکن شاید یہ روایت کی ضعف ہے. میرا مولا خاموش کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی کا تو نفس ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. بسم اللہ یا رسول اللہ. چلیے اب گھر میں پہنچے تو بڑا خوان تیار ہے. گئے تھے گھر سے تو گھر خالی تھا. مقداد کو دینار دیا تھا، خدا نے گھر میں رزق کا انتظام کر دیا. خدا پہ یقین تو ہو، اور یقین ایسا ہو کہ جیسے اس روایت سے متعلق ایک اور روایت کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے جب مولائے متقیان کے اصرار کے بعد ایک انار کی خواہش کا اظہار کیا تھا. یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا، ایک ذرا سا پیغام اس کو منسلک کرنا. آپ نے انار حاصل کیا، بہت مشہور روایت، اور راستے میں ایک معذور شخص کو جس نے انار کی خواہش کا اظہار کیا تھا اسے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا یا اس کا رس نچوڑ کے اسے پلا دیا. خالی ہاتھ واپس. کہتے ہیں خالی ہاتھ واپس آئے اور مولائے متقیان جب گھر میں داخل ہوئے تو شہزادی کونین نے انار کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن کیا بات ہے، سر جھکائے ہوئے کیوں آئے ہیں؟ کیا اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے؟ فرمایا ابو الحسن جس وقت آپ نے اس معذور کو انار کا دانہ، اس کا رس نکال کر دیا تھا، اسی وقت خدا نے میرے دل سے انار کی اشتہا کو مکمل کر دیا تھا. وہی وقت. خدا اس بات پر قادر ہے کہ نہیں؟ پھر الگ بات ہے کہ دروازے پر دق الباب ہوا اور اب کہتے ہیں کہ جناب سلمان ہیں کہ جو ایک خوان، ایک برتن اس پر پوش رکھا ہوا ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں امام دروازے پر. سلمان کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے پاس اللہ کی طرف سے آیا تھا، یہ آپ کو بھجوایا گیا. آپ نے پوش کو ہٹایا، انار گنے 9 تھے. فرمایا یہ ہمارا نہیں ہے. کتنے انار تھے؟ کہ یہ ہمارا نہیں ہو سکتا. کیا مطلب آپ کا نہیں ہو سکتا؟ کہ اگر ہمارا ہوتا انار 10 ہوتے. سلمان نے مسکراتے ہوئے اپنی ابا کے دامن سے ایک انار کو نکال کے پیش کیا. میں صرف آپ کی اظہار محبت کے لیے مولا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طرح قبول کرتے ہیں. کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اگر کوئی ایک نیکی لے کر آ گیا تو خدا اس کے 10 گنا اجر و ثواب دیا کرتا ہے. تو بہت کیا انفاق معصوم نے، لیکن ایک طبقہ ایسا بنتا گیا جنہوں نے دین سے لینے کی عادت سیکھ لی. بہت غور کیجئے گا، ہم اس مقام پر پہنچ گئے قریب کہ جو عاشورہ نے قدر کو زندہ کیا وہ کیا تھی.
لوگوں نے دین کے نام پر کمانے کی عادت کو اتنا مضبوط بنا لیا. اب ذرا صرف اشارے میں اگر مسعودی جیسے مورخ نے کچھ لوگوں کے وراثت کے بارے میں بیان کیا ہے، بڑے بڑے نام لیے ہیں کہ مرتے وقت کیا چھوڑ گئے، کہ 4 بیویاں تھیں، 1 غلام. اچھا مال میں کیا تھا؟ کہ مال میں اتنا تھا کہ ہر بیوی کے حصے میں 84,000 دینار کہ جی انتقال کر گئے. زبیر ابن العوام میراث میں کیا تھا کہ 1 محل بصرہ کا، 1 کوفے کا، 1 مصر کا، 1 اسکندریہ کا، 4 تو محل تھے. ان 4 محلات کے علاوہ 50,000 دینار، اس کے علاوہ 1,000 گھوڑے، 1,000 غلام اور کنیزیں. ماشاءاللہ یہ سب محنت کی کمائی تھی. صلوات پڑھے محمد والے. اور نام لوں، عبد الرحمن ابن عوف ظاہری کیا چھوڑ گئے پیچھے؟ اتنا چھوڑ گئے کہ روزانہ کی آمدنی، طلحہ کے بارے میں ملتا، روزانہ کی آمدنی 1 دن کی 1,000 دینار، جو عراق سے ہوتی تھی، شام کی الگ تھی. کیا آمدنی تھی؟ زید بن ثابت کے عجیب جملہ ملا ہے، عجیب جملہ ہے. یہ صدر اسلام کے مسلمان لوگ ہیں، یا رسول کے زمانے سے بہت قریب اصحاب اور تابعین میں شامل ہیں. کیا ملا ان کے میراث سے؟ عجیب جملہ ہے. اتنا سونا اور چاندی تھا کہ اس کو وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑی سے توڑنا پڑا. کتنا؟ کلہاڑی سے توڑنا پڑا. اس کے علاوہ غلات و اجناس اور تمام چیزیں الگ تھیں، اتنی تھیں کہ 1,00,000 دینار قیمت تھی ان تمام چیزوں کی. کیا چھوڑ کر گئے؟ اور کیا اس گھر کی حالت دیکھیں. یہ دین کے نام پہ دینے والوں کا گھر ہے، وہ دین کے نام پر لینے والوں کا گھر ہے. لوگ ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی دینے کو تیار نہیں تھا، سب لینے کو تیار تھے. اس لیے امام نے مکے سے نکلتے ہوئے ان افراد کا متنبع کیا جو لینے کے چکر میں امام کے پاس آتے تھے. فرمایا من کان باذلا فینا محجتہ یا محجہ، ہمارے ساتھ وہ چلے گا جو اپنا خون بھی قربان کر سکتا ہو. ہمارے ساتھ وہ چلے گا. کتنے لوگ آ سکتے تھے مولا کے ساتھ؟ اگر یہ معلوم ہوتا کہ مولا کو حکومت ملنے والی ہے، مال ملنے والا ہے، پورا مجمع لگ جاتا. مگر امام نے جو بچا کے بیٹھے تھے اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنے تقوی کو، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، امام نے سب کو دعوت دی. چلو، کوئی تیار نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ سب اپنا اپنا مال بچا کے بیٹھے تھے. کون قربان کرے گا؟ قسم بخدا عاشورہ نے اس قدر کو ایسے زندہ کیا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ 2 چیزیں بہت بڑی ہیں، ایک وقت، ایک دولت. اور نام حسین پر آج سب سے زیادہ لوگ تو کہتے ہیں، لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ خدا کے نام کے بعد پوری کائنات میں جس کا نام لیا جاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. اور شاید خدا کے نام پر بھی لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا نام حسین پہ کرتے ہیں. یعنی سخی بنا دیا. عاشورہ کے انفاق نے اتنا سخی بنا دیا کہ سرکار سید الشہداء کا وہ جملہ سن لیجئے اور بات ذرا آسان ہو جائے گی. کہتے ہیں یہ امام علیہ السلام کو جملہ 2 محرم کو آپ کے خطاب کا حصہ ہے. کبھی اگر
امام کے خطبات پڑھیں، امام کے کلمات پڑھیں، پورا ایک موسوعہ ہے امام کے خطبات و مکالمات کا۔ فرمایا ان الناس عبید الدنیا، 2 محرم کربلا، ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام بن کے رہ گئے، یحوتونہ ما درت معیشہم، وہ دین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب تک ان کی روٹی پانی دین سے ملتا رہے۔ فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا، اور جب انہیں بلاؤں میں آزمایا جائے، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ وہ 72 دیندار تھے، بس 72 دیندار، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے، اس لیے کہتے ہیں وَثَبِّتْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ، ہمارے قدموں کو سچائی کے ساتھ مضبوط کر دے اپنے نزدیک، کس کے ساتھ؟ مع الحسین، حسین کے ساتھ، وہ اصحاب الحسین، اور اصحاب حسین کے ساتھ۔ کون اصحاب حسین؟ الذین بذلوا مہجتہم، کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا خون بہا دیا آقا حسین کے لیے۔ امام کا وہ جملہ، جب لوگوں کو آزمایا جائے تو دین سے لینے والے کل بھی بہت تھے اور آج بھی بہت ہیں، اور دین کے نام پہ دینے والے، لیکن سلام و آقا حسین پر اتنا سخی کر دیا کہ کوئی کسی نام پر دے کہ نہ دے، مگر ماتم حسین کا، نام حسین کا، مجلس حسین کی، اتنا زیادہ سخی ہو گئے، اتنا سخی کہ ہر کوئی کیا کرے گا۔ کوئی کہتے ہیں ہندوستان میں ایک ایسے فیملی کے واقعات بیان کیے مورخین نے، علماء نے، کہ وہ نام حسین پر ہر سال کیا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا عتاب آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اس زمانے کی بات، کہ مسائل مشکل، سب سامان ضبط ہو گیا، منصب لے لیا گیا واپس، غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر روتے تھے کہ محرم قریب آ رہا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم امام کے عزاداروں کو کیسے پانی پلائیں گے، ان کی خدمت کیسے کریں گے، محرم کیسے منائیں گے۔ ماں نے، یعنی اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، کہا اس کو لے جا کر بیچ کر آ جاؤ، اس کو لے جا کر بیچ کر آ جاؤ، اور پھر جو اس سے پیسے آئیں گے تو محرم منائیں گے ہم۔ ایسے ایسے عاشق ہیں۔ اور باپ لے کر چلا اپنے بیٹے کو، حلیہ تبدیل کرایا اس کا کہ غلام لگے۔ یہ اس زمانے کے واقعات میں جب غلام بکتے تھے ان بعض علاقوں میں، اس کو غلاموں کا لباس پہنا کر بازار میں لے گیا کسی ایسے مقام پر کہ جہاں اس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، اور اس کو بیچ دیا، اپنے اکلوتے بیٹے کو حسین کی محبت میں بیچ دیا۔ جو پیسے ملے خوشی واپس پلٹا ہے۔ اور جیسے ہی گھر پہنچا، جب بچہ جا رہا تھا تو ماں سے لپٹ کے روتا تھا، کہتا تھا اماں جب 7 محرم کو جناب قاسم کی نذر کرنا تو مجھے بھول نہ جانا۔ ماں سے بیٹے کا جدا ہونا قیامت تھا، مگر ماں نے بیٹے کو روانہ کیا تھا، باپ بیچ کر آیا تھا، واپس گھر پہنچا پیسے لے کر، اور ابھی گھر پہنچا تھا کچھ دیر دونوں بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ اتنا سارا پیسہ آ گیا کہ اب بہت اچھے انداز سے محرم کریں گے، کہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، دیکھا بیٹا واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ ڈانٹ کر کہا اس باپ نے، کیا تو بھاگ کر واپس آ گیا ہے؟ کہتا ہے قسم آپ کی میں بھاگ کر نہیں آیا۔ کہا پھر تجھے تو ہم بیچ کر آئے تھے، تو نے دھوکہ دے دیا مالک کو؟ کہتا نہیں، کہا جس نے مجھے خریدا وہ ایسا مالک تھا
وہ مجھ سے کہتا تھا کہ معلوم ہے کہ تجھے کیوں بیچا گیا. اس نے مجھے کھانا کھلایا، لباس